السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، تو آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے آداب کے بارے میں۔ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے شعبان ہی سے ذہن کو تیار کیجیے اور شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے کثرت سے روزے رکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ یعنی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ اس دن ایسا روزہ آ پڑے جسے تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو، اور رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو۔ اگر آسمان صاف نہ ہو تو مہینے کے 30 دن شمار کر لو، پھر روزہ رکھنا بند کرو۔ رمضان میں عبادات سے خصوصی شوق پیدا کیجیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ عظمت و برکت والا مہینہ خدا کی خصوصی عنایات اور رحمت کا مہینہ ہے۔ پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے، اور اگر کبھی شدید بیماری یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں تب بھی احترام رمضان میں کھلم کھلا کھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے اور اس طرح رہیے کہ گویا آپ روزے سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان میں تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ قرآن پاک اسی مہینہ میں نازل ہوا، اس لیے اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اثر لینے کا بھی خاص خیال رکھیے۔ تراویح ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے تاکہ خدا سے تعلق مضبوط ہو، اور تہجد کا بھی اہتمام کیجیے۔ صدقہ اور خیرات کیجیے، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خیرگیری کیجیے اور ان کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، مگر رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے، تو ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ فیاض اور سخی ہوتے تھے۔ صدقہ فطر دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام سے ادا کیجیے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کیجیے، بلکہ اتنا پہلے ادا کیجیے کہ حاجت مند اور نادار لوگ بسہولت عید کی ضروریات مہیا کر سکیں اور وہ بھی سب کے ساتھ عیدگاہ جا سکیں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا ہے تاکہ وہ ان بیہودہ اور فحش باتوں سے جو روزہ میں روزہ دار سے ہو گئی ہو کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہے، اس لیے جب بھی کوئی عمرہ کی خواہش کرے تو ایک بار یہ ضرور کوشش کرے کہ رمضان کے مہینہ میں عمرہ کرے، پھر اگر ممکن نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھتا ہے تو گویا وہ ہمیشہ کے لیے روزہ رکھتا ہے،
اس لیے کوشش کریں کہ رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزہ شوال کا ضرور رکھیں۔ رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی اور خیر کے کام کرنے پر ابھاریے۔ رمضان المبارک کا مہینہ فائدہ اور منافع کا مہینہ ہے۔ ہوشیار وہ ہوتا ہے جو اپنے منافع میں اضافہ کے لیے خاص موقع کا زیادہ تر استعمال کرتا ہے، لہذا اس مہینے میں بیشتر عبادتیں کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ دعا کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھیں، لوگوں کو معاف کرے، اللہ سے معافی مانگے، دوسروں پر رحم دلی کرے اور مسکینوں کو صدقہ دیں۔ رمضان میں جو ذمہ داریاں ہم نبھاتے ہیں ان کو باقی سال جاری رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ رمضان میں 20 یا 30 دن کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ سارے سال کا فرض ادا ہو گیا۔